جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ندیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، وہ ضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ، وہ ضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، اللہ نے ساری کائنات سے ممتاز مقام عطا فرمایا، اور یہ میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت پہلی ختم نبوت کا اجلاس رکھا عالم ارواح میں، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المطلبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین الطاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہرباں محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیام محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، احمد مجتبی محمد، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس سے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی آیا، کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے، لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر چکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بزم شیخ الہند کے زیر اہتمام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس عظیم الشان تاریخی پنڈال کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
تار میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس دو قادیانی آئے نوجوان، اور آ کے کہتے ہیں ہم آپ سے کوئی بات کرنے لگے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ کہتے ہیں باقی باتیں وہ ساری بعد میں کریں گے، پہلے میں تمہارے ساتھ وہ بات کر لوں جو آپ میں اور مجھ میں قدر مشترک ہے، جسے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، جسے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم مانتے ہو کہ حضور معراج پہ گئے، میں بھی مانتا ہوں۔ مسجد اقصی میں بھی گئے، تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں۔ کہنے لگے جی بالکل مانتے ہیں۔ مسجد اقصی میں پیارے آقا نے نبیوں کی امامت کرائی، تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں۔ کہنے لگے جی بالکل مانتے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں وہ جو نبیوں کا اجتماع تھا اس میں سارے نبی موجود تھے، کوئی غیر حاضر بھی تھا؟ کہنے لگے جی سارے تھے، کوئی غیر حاضر نہیں تھا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں تو وہاں اسود، انسی، مسلمہ کذاب، مرزا قادیانی تھا؟ کہتے ہیں جی ہمارے مطالعے کے مطابق تو وہ نہیں تھے۔ یہ فرمایا سب سے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کوئی کرے، سب سے پہلے تو وہ اپنا وجود مسجد اقصی میں معراج کی رات حضور کی امامت میں ثابت کرے۔ تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیت مرد آباد، مرزائیت، قادیانیت، ختم نبوت۔ میں اپنے لفظ سمیٹتے ہوئے مرزائیوں کو دعوت فکر ایک انداز میں دینا چاہتا ہوں اور انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی، تمام انبیاء کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، نبی سچا ہوتا ہے۔ نبی جو پہلے دن دعویٰ کرے آخری دن بھی وہی دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کے دعوے تو ہر دور میں بدلتے رہے ہیں، اس نے تو ہر دور میں اپنے دعووں کو بدلا ہے۔ آپ صرف اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ مرزائیت چھوڑنے پہ خود مجبور ہو جائیں گے، جس قدر اس نے بکواس لکھا ہے۔ اور ہمارے اکابر نے جتنی محنتوں کے ساتھ ہم تک باتیں، یہ آج جو گلشن آباد ہے بزم شیخ الہند کے زیر اہتمام، یہ جو آج گلشن آباد ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام، اس کے پیچھے ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں، ہمارے اکابر کی جد و جہد ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی محنتیں ہیں، اور ہم وہ باتیں نہیں بھولے ہیں کہ جب حضرت علامہ مولانا غلام غوث ہداروی اپنے گھر میں بیٹے کو دوا پلا رہے تھے، بیٹا بیمار تھا، تو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک صاحب نے آ کر کہا کہ بالا کوٹ کے فلاں علاقے میں قادیانی مبلغ گھس آیا ہے، لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت علامہ ہزاروی وہ جو دوائی پلا رہے تھے اس دوائی کو وہیں چھوڑا اور چل پڑے۔ اہلیہ کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ فرمایا ایک ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی کتابیں اٹھائیں، بیگ تیار کیا، بس پہ بیٹھنے لگے، پاؤں بس پہ رکھا، ایک صاحب دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، دفن کفن کا انتظام کر دو، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ناموس رسالت کا پہرا دینا فرض عین ہے۔ یہ اکابر کی محنتیں ہیں۔ اور سن 74 کی تاریخ میں، کوشش کروں گا کہ یہ بات آخری ہو، سن 74 کی تاریخ میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آغا شورش کاشمیری آئے، 4 گھنٹے ختم نبوت پہ میرے ساتھ بات کرتے رہے، اور یہ بات کرنے کے بعد
اچانک سے شورش کاشمیری اٹھے اور میرے پاؤں پہ آ کے ہاتھ رکھ دیے. میں حیران رہ گیا کہ شورش جیسا شجاع، شورش جیسا دلیر آدمی پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. میں نے جلدی سے آغا شورش کاشمیری کو اٹھایا، سینے سے لگایا. شورش نے میرے وجود سے ہٹ کر سلام لیا، پیچھے ہو کے بیٹھ کر کہا، بھٹو صاحب